بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ محرم کا تیسرا دن ہے اور ہماری گفتگو جو ہے وہ اصل حقیقت کربلا اور مقصد کربلا اور ہماری آج کل کے دور کے اندر ذمہ داری کو پہچاننے سے ریلیٹڈ ہے۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ امام حسین علیہ السلام جس مقصد کے لیے کربلا آئے ہیں، یہ مقصد کوئی فوراً یا اس طرح کے جلدی یا اس طرح کوئی اچانک سے کوئی ایسا حادثہ یا انسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اس ہدف اور اس مقصد کے لیے آئے تھے، اور اس کو پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچانے کے لیے کہ جہاں پر انبیاء نے اپنی اتنی زحمتیں اٹھائیں اور ہر قوموں اور ہر دور کے اندر اس ایک پیغام کو، کہ جو اصل پیغام تھا انبیاء کے آنے کا، وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کا پیغام تھا، کہ توحید کا پرچار ہو اور ایک ہی خدا کی عبادت کی جائے، اور اسی کے لیے ہر قوم، ہر ملک اور ہر طرح آتے 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 ادیان جو ہے وہ خاتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ظاہر ہے جب دین یہاں تک پہنچ گیا، اس مقصد کو، اس پیغام کو جو کامل کر دیا گیا، تو دوسری طرف جہاں پر شیطان تھا، اس نے بھی اپنے سسٹم کو اسی طرح، کیونکہ انبیاء کو جو ہمیشہ سے مشکل رہی ہے یا جس مشکل کا انہوں نے سامنا کیا، وہ یہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف تھے، لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کی طرف یا دوسری چیزوں کو خدا مانتے تھے، اور انبیاء آ کر اسی چیز کو جو ہے وہ فائٹ کرتے رہے کہ ایک خدا اور ایک توحید کی طرف جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور مکہ کے حالتیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پر بھی جب کہ خانہ کعبہ ہے اور بنا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہاں بتوں کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی تھی اور بتوں کی جو ہے وہ عبادت کی جاتی تھی۔ رسول خدا نے گریجولی مکہ میں تبلیغ کی، پھر مدینہ آئے، اور پھر اس کے بعد بہرحال ایک اسلامک اسٹیٹ کو ڈیزائن کیا اور جنگیں اور غزوے اور پیغامات کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ مگر وہیں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر دنیا سے جانا تھا، تو اب اس نبوت کے بعد ایک اور سسٹم کو انٹروڈیوس کرانا تھا کہ جو امامت کا سسٹم تھا۔ البتہ امامت کا سسٹم جو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ امام حضرت ابراہیم کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اس کے بعد خلیل اللہ بھی ہیں، لیکن ایک امتحان سے انہیں گزارا گیا، اور اس امتحان سے گزارے جانے کے بعد انہیں امامت کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اور اسی طرح یہ وہ سسٹم کہ جو رسول نہیں ہوں گے تو پھر اس پورے سسٹم کو کون چلائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں اتنی آپ محنت کر کر کسی چیز کو
ڈیزائن کریں، کنسٹرکٹ کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں کہ یہ خود چلتا رہے گا. ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ بشریت کو ضرورت ہے ایک ہادی کی، ہمیشہ سے ایک گائیڈر کی جو اس کو گائیڈ کرے، اور وہ بھی وہ ہو کہ جو انسان کو اچھی طرح جانتا ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہرحال، کیونکہ موسٹلی ہم لوگ جو کہ ظاہر ہے ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر ہمیں انہیریٹنس میں جو ہے وہ یہ عزاداری ہے، سب کچھ ہمیں حاصل ہوا اور ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور امامت بھی ظاہر ہمارے اصول دین میں سے ہے، لیکن شاید ہم بعض اوقات اس طرح اس چیز کو پونڈر نہیں کر پاتے، یا اس طرح ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں کہ کیوں ضروری ہے امامت، اور وہ بھی کہ جسے خداوند متعال نے جو ہے وہ مختص کیا ہو، سلیکٹ کیا ہو. اس کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کو ضرورت ہے ایک سسٹم کی. اب انسان کو جہاں پر ویسٹ جو ہے وہ، یا ویسٹ تھیولوجی جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان خود مختار ہے، انسان جو ہے وہ آزاد ہے، انڈیپینڈنس ہے، یہ مطلب چاہے کچھ بھی کرے، کیسے بھی رہے. تو اگر ہم انسان کو دیکھیں، ہیومن کو دیکھیں، تو ہیومن جو ہے، ہیومن بینگ جو ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک سوسائٹی میں رہنا ہے، کیونکہ بہرحال اکیلا نہیں رہ سکتا، پہاڑوں پہ نہیں رہ سکتا، یا مثلا اگر کہیں رہے تو بولے مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال کیونکہ آپ بھی مثلا ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ ایک شہر میں رہتے ہیں، شہر میں ہر طرح کی پروفیشن کی بھی ضرورت ہے، ہر طرح کے کاموں کی بھی ضرورت ہے. تو ہم ایک دوسرے کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کام کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو ایک سوسائٹی یا ایک کمیونٹی موو ہوتی ہے. اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوں، بہت سارے کام کون کرے گا؟ مثال کے طور پر اگر سارے ہی کوپلر ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ کنسٹرکشن کون کرے گا؟ اگر سارے آئی ٹی انفراسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہوں تو پھر ریسٹورنٹس کیسے چلیں گے؟ یعنی ہر جگہ ہر چیز کی ضرورت ہے. انسان ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے اسے سوشلائزیشن کی ضرورت ہے، اسے کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، اسے ہر چیز کی ضرورت ہے. وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. اب جب انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا اور اس کو ساتھ رہنا ہے لوگوں کے، اور مختلف جگہوں پر مختلف انوائرمنٹ میں، تو ظاہر ہے جب وہاں رہے گا تو اس کی جو انٹرنل جو انسان کے اندر پروردگار نے ایک چیز رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے فائدے اور اپنے منافع کے لیے موو کرتا ہے، یعنی اپنے انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ چلتا ہے. اب اگر ایک انسان سوسائٹی میں رہتا ہے اور اپنے انٹرسٹ پہ چلے، تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے کا حق جو ہے کھا لے، دوسرے کا جو کوئی چیز ہے اس کو آکوپائٹ کر لے. تو یہ کیسے ہو کہ یہ انسان کمیونٹی میں بھی رہے، سوسائٹی میں بھی رہے اور بیلنس رہے؟ اب انسان خود اگر اپنے لیے کوئی لا ڈیزائن کرتا ہے کہ ایسے رہنا چاہیے، ویسے رہنا چاہیے، جو انسان اس لا کو ڈیزائن کرے گا وہ اپنے انٹرسٹ کو ضرور رکھے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک کمیونٹی اپنے لیے سوچتی ہے اور اپنے لیے کچھ چیزیں، تو وہ صرف اپنے لیے سوچے گی. اگر ایک شہر کے اندر ڈفرینٹ کمیونٹیز رہ رہی ہیں، ڈفرینٹ جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں، شاید دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہوں، ان کا براٹ اپ چینج ہو، ان کا کلچر چینج ہو، تو ہر آدمی اپنے حساب سے رہے، اپنے حساب سے چیزوں کو ڈیزائن کرے گا. اور اگر ہر آدمی اپنے حساب سے چیزوں کو ڈیزائن کر لے تو ایک سوسائٹی میں ایک حرج اور مرج پیدا ہو جائے گا. یا اگر انسان خود بنائے، اگر میں مثال کے طور پر کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہوں رہنے کے لیے، کوئی قوانین، کوئی لاز، تو اس میں شاید اپنا فائدہ، اپنی فیملیز کا فائدہ، اپنے دوستوں کا فائدہ دیکھوں گا. اور یہی ہوتا ہے عموماً جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ میں اس میں لوگوں کو جاب کروا دوں یا لوگوں کو کام دے دوں، یا جیسے دنیا میں دیکھتے بھی ہم جو بڑی بڑی کرپشنز ہو رہی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پر ہوں، اگر کوئی ٹینڈر پاس ہو رہا ہے، کوئی پروجیکٹ دینا ہے، تو جو آدمی کرسی پر یعنی مسند پر یعنی اس چیز کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اطراف میں ان چیزوں کو بانٹتا ہے. تو یہ انسان کے نیچر میں ہے، یہ انسان کے اندر ہے. اگر انسان اس طرح اپنا لا ڈیزائن کرے تو کبھی بھی نہیں چل پائے گا.
دوسرے یہ کہ ہر انسان جو انسان ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر میں نظر نہیں آتی ہیں، یعنی انسان کے اپنے انٹرنل جو اس کا سول ہے، آپ اس کو نفس کہہ لیں، آپ اس کو انسان کے اپنے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں، اس کو آپ کسی پیرامیٹر سے، میٹریلسٹک پیرامیٹر سے آپ اس کو بیلنس نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ جھوٹ نہ بولے، یہ غیبت نہ کرے، یہ حسد نہ کرے، یہ کبر نہ کرے، یہ عجب نہ کرے، یہ ریاکاری نہ کرے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو انسان کے اندر ہیں. کوئی میڈیسن نہیں ہے دنیا کی جو کھلا دی جائے تو بولے گا اب انسان جو ہے وہ غیبت نہیں کرے گا. یہ انسان دو چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ، ایک اس کو آؤٹر سوشلائزیشن، ایک اس کے اندر کے ایشوز ہے. اب کون ایسا سسٹم ڈیزائن کرے کہ انسان سوسائٹی میں بھی رہے، کمیونٹی میں بھی رہے، بیلنس رہے، اور اس کی خلوت، اس کی تنہائی بھی جو ہے وہ اس کو کمال کی طرف، یعنی اس کو ایک اپر لیول کی طرف لے کر جائے. تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس قانون کو جو ہے وہ بتائے سوائے خداوند متعال کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انسان کا کریٹر ہے، اسی نے انسان کو خلق کیا ہے، ہم اسی کی مخلوق ہیں. وہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے کہ میری کیا ہے، میرے فائدے کیا ہیں، میری فطرت، میری نیچر کیا ہے، کس طرح رہے گا. پھر اس کا علم ہے اول سے لے کے آخر تک کا. He knows everything actually. اب وہ جو یہ سب جانتا ہے وہی ایک قانون ڈیزائن کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ اسکول کے اندر اگر کوئی قانون ہوتا ہے، اسکول میں کوئی لاز ہوتے ہیں، تو بچے کو ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، اسکول جاتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو یہ بہت ارلی ہے، کلاس کا ٹائم ایسے ہے ویسے ہے، لیکن کیونکہ وہ جانتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، کڈس سوشلائزیشن ہے، سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں، اس کی اور ساری چیزیں، تو اسی حساب سے ایک لا کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ سم ٹائم کسی کو ہو سکتا ہے پرابلم ہو، لیکن گریجولی وہ اس بچے کی ایجوکیشن اور اس کی کریکٹر بلڈنگ میں اس کو اپلفٹ کرتا ہے. اسی طرح پروردگار نے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے اور وہ قانون کو مختص کیا، جس کے اس قانون کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، پروفٹس کو بھیجا. اور پھر جب پروفٹ آئے اور پھر جب دین کامل ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس سسٹم کو کہ یہ چلتا رہے، اور جہاں اس کی مزید ایکسٹینڈ وضاحت کی ضرورت ہو تو پھر خود نمائندوں کا انتخاب کیا، یعنی اپنے ریپرزنٹیٹیو کو خود انتخاب کیا، وہ کہ جو معصوم ہو. معصوم کیوں ہو؟ کیونکہ خطا نہ کر سکتا ہو، غلطی نہ ہو اس سے. اگر اس سے غلطی ہو جائے، اگر اس سے خطا ہو جائے تو پھر پورے معاشرہ جو ہے وہ خطا کی طرف جا سکتا ہے. اگر ہم بولیں کہ معصوم کے علاوہ کوئی ہادی ہو تو پھر اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو پھر پوری قوم اور امت غلط کام کرے گی، اور جب وہ غلط ہوگی تو پھر روز قیامت میں حساب کتاب نہیں ہو پائے گا. کیسے ہوگا؟ جب کہیں پروردگار یہ تو نمائندہ ہی ایسا تھا، ہم نے تو کیے ہی ایسے. اسی لیے ضروری ہے کہ جو خدا کا نمائندہ ہو خدا اس کا انتخاب کرے، خدا اسے حجت قرار دے. یہ امامت کا سسٹم اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب 61-60 ہجری کے اندر جب یزید جو ہے وہ مسند پر آ گیا تو دنیا اور اس وقت عالم اسلام میں مشکل یہی تھی کہ عالم اسلام خواب غفلت میں چلا گیا، امت سو گئی، امت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک ایسا فاسق اور فاجر شخص جو ہے وہ رولنگ پر آ گیا ہے، اور وہاں سب خاموش تھے. تو وہاں پر اب یہ جو موومنٹ ہے کربلا کی، اس کے لیے یہی امپورٹنس ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں، اسی لیے اپنی اس ڈیوٹی کو نبھانا ہے کہ تاکہ وہ جو میسج انبیاء سے آ رہا ہے اسے آگے کی طرف بڑھایا جائے، نہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے. مگر جو پلاننگ یزید کی تھی اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ یہ کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے، کسی طریقے سے یہ اسلام کا جو ظاہر صرف ظاہر رہ جائے، اور وہ ظاہر بھی گریجولی آہستہ 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 ختم ہو جاتا ہے. جیسے ابھی بھی آپ کے سامنے بہت ساری جگہوں پر لوگ ظاہری مسلمان ہیں، اسلام کی اساس، عدالت،
حریت، آزادی، عبادات، اسلام کی جو باقی چیزیں ہیں اصل وہ ہے ہی نہیں سوسائٹی کے اندر. لوگ ظاہری طور پر جو ہے وہ صرف مسلمان بنے ہوئے ہیں. اس وقت بھی ظاہری مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے وہ جو نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آتا ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اپلفٹ اور اپنے آپ کو کربلا کے قریب کرنے کے لیے اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ سسٹم امامت کا کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کربلا جو ہر سال دعوت دے رہی ہے، ہمیں بلا رہی ہے ہر سال کہ اگر زندگی میں انسان مصروف ہو جاتا ہے، ایسا ہے کہ بہرحال انسان کلاسز، درس، لیکچر، ساری چیز چلتی رہتی ہیں، لیکن کربلا ایک ایسی یونیورسٹی ہے، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جو ختم نہیں ہوتی ہے، جو ہر سال جو ہے وہ آتی ہے، ہر سال شروع ہوتی ہے، سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ایڈمیشن لیتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ انہینس کرتی ہے. یہی ایک کامیابی. ایک شہید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک جب یہ عراق ایران کی وار تھی تو وہ اسکول کے ایک ٹیچر تھے، ہائی اسکول کے، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب وار سٹارٹ ہوئی، کچھ سال ہوئے، تو بہرحال اسکول میں بہت سارے اچھے اسٹوڈنٹس تھے، ہائی اسکول تھا، تو ایک بچہ بہت اچھا تھا اخلاقی طور پر، تربیت، عبادت، تو اور ہمیشہ سے اچھائی کی گفتگو کرتا تھا. تو ایک دفعہ اس کو باقی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لے کر کھڑے اسے پوچھ رہے ہیں کہ تم اتنے اچھے ہو تو تم جنگ میں کیوں نہیں جاتے؟ جنگ تو سٹارٹ ہو چکی تھی اور بہرحال اس میں لوگ جا رہے تھے. تو اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ میں کیونکہ یہ ہائی اسکول ختم ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھے گریڈ سے اس کو پاس کروں اور پھر میں بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں اور پھر اس کے پہلے سیمسٹر میں جو میں ٹاپ کروں یا مطلب اچھے میرے جی پی اے آئے یا جو بھی ہے، اس کے بعد میں چھوڑ کر جنگ میں جاؤں. تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تم جانا ہی ہے تو پہلے چلے جاؤ. کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے. تو بہرحال یہ ایک اپروچ تھی. وہ ٹیچر کہتا ہے کہ ٹائم گزر گیا اور میں بھی کچھ سال بعد میں بھی جنگ میں چلا گیا، وار جو ہو رہی تھی، اور میں ایک بریگیڈ کا ہیڈ بن گیا جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ جو ایک نہر تھی ابادان کے پاس جو ان کا سٹی اور بصرہ کے درمیان میں، اس کا نام آروند ہے. اس رود آروند کے پاس سے گزر کر جانا تھا، جو مائنز ڈپلائے ہوئی ہوئی تھی ان کو ہٹانا تھا. تو میں ڈائیورس کو جو ہے وہ ان کی صفوں کو، ان کی کیو کو سیدھا کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس صف میں، اس کیو میں وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے. میں پہچان گیا. اس سے پوچھا تو اس نے بتایا میں یونیورسٹی چلا گیا تھا، یہاں سے میں چھوڑ کے آ گیا. اس کا نام بہروز تھا. خیر آپریشن سٹارٹ ہوا، یہ ٹیچر بھی گیا. ایک مائنڈ جو ہے وہ کہتے ہیں پھٹ گئی تو اس کے ٹیچر زخمی ہو گیا، انجرڈ ہو گیا، ہاسپٹل آیا. ہاسپٹل میں رہا کچھ عرصے. جب ہوش میں آیا کچھ عرصے کے بعد جب نکلا باہر تو دیکھا اس نے ایک جگہ پر وہ پکچر لگی ہوئی تھی. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ اسی آپریشن میں جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کی فیملی سے افسوس کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. خیر فیملی وہ بڑا گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب یہ ہمارا بیٹا شہید ہو گیا تو ان کی جو ایک پھپھو تھی وہ باہر تھی کسی ویسٹ کنٹری میں، وہ آتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ کا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، اتنا اچھا تھا، آپ نے پتہ نہیں کس چکروں میں سے جو ہے وہ مروا دیا. یعنی کیونکہ دیکھیں جب انسان کو معرفت نہ ہو، انسان کو صرف دنیا سب کچھ نظر آتی ہو تو وہ اس معنی، اس مفہوم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ شہادت کیا ہے اور شہادت کہاں انسان کو لے کے جاتی ہے. تو کہا انہوں نے بڑا عجیب سا بولا، ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ہمارے پاس کچھ تھا نہیں. کہتا ہے دوسرے دن جو اس کی پھپھو ہے وہ واپس آئی صبح اور بڑی گریہ کرتی ہوئی آئی. کہا کہ میں نے رات کو بہروز کو خواب میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ بہروز جو ہے وہ ایک گاؤن پہنا ہوا ہے، ایک گاؤن
یعنی جو یونیورسٹی کے گریجویٹ پہنتے ہیں وہ پہنا ہوا ہے وائٹ کلر کا اور ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، اور اس نے پھر اس گاؤن کو ہٹایا تو اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. یعنی یہ جو یونیورسٹی ہے، یہ جو درس گاہ ہے، یہ ہر سال اوپن ہوتی ہے اور ہر سال جو ہے وہ ایڈمیشن لیتی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کتنا کر پائیں، کیونکہ بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہسٹری ڈیفائن کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، امامت کو، واقعہ کربلا کو، کہ ہم دیکھیں کہ حق اور باطل کیا ہے، آج کل کے دور میں حق کیا ہے، آج کل کے دور میں باطل کیا ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف آؤں، میں مجلس پڑھوں، آپ مرثیہ پڑھیں، آپ گھر میں سنیں اور اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے جائیں. آپ کی اپنی جو پرسنل لائف ہے، آپ کی اپنی جو سوشل لائف ہے، آپ کی اپنی جو پروفیشنل لائف ہے، آپ کی اپنی جو ایجوکیشنل لائف ہے، فیملی لائف ہے، اس پہ اس کا کوئی افیکٹ نہ ہو. آپ بولے نہیں وہ تو جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں اور بس ٹھیک ہے ہم تو عبادت کرتے ہیں بس واپس آ جاتے ہیں. نہیں، عزاداری مقصد امام حسین یہ نہیں ہے. عزاداری یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر قدم پر اس کے اثرات مرتب ہوں، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے. یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم بہرحال اس کو پہچانیں گے اور پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آج آزادی کا مفہوم کیا ہے. آج آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کہتے ہیں کہ بہرحال تم آزاد ہو، تم انسان ہو، تم جیسے چاہے رہو، جو لباس پہننا ہے پہنو، جیسے تم نے چلنا ہے سڑکوں پہ چلو، جیسے جو ویسٹ جو ہے وہ جس آزادی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ خاتون کے حقوق خاتون کے ہیں، مرد کے ہیں، اور جو ہے وہ باقی جو بھی چیزیں ہیں، جو دل چاہے کرے، جس سے دل چاہے وہ یہ شادی کرے، جیسے چاہے رہے، سنگل پیرنٹ ہو، سنگل، یعنی جو ساری چیزیں آج سوسائٹی کے اندر، کمیونٹیز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خب یہ آزادی نہیں ہے. اس کو آزادی نہیں کہتے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ہوائے نفس پر سوار ہو جائے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو فالو کرنا آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اپنے نفس کا غلام ہو رہا ہے. آزادی کہ جسے آج دنیا کہتی ہے، ویسٹ ہے، آپ کو سپیچ کی بھی آزادی ہے، کوئی آزادی نہیں ہے سپیچ کی، صرف باطل کی باتوں کی آزادی ہے. حق کی گفتگو کریں آپ مشکل ہے، حق کے لیے کام کریں آپ دنیا میں آپ مشکل میں ہیں، حق کی بات کریں آپ کی بات کو پہنچنے نہیں دیا جاتا، آپ کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. خوب اس لیے کوئی ایسی آزادی نہیں ہے. یہ آزادی جسے دنیا کہتی ہے یا ویسٹ نعرہ لگاتی ہے، یہ اصل میں غلامی ہے، اور یہ اصل میں آہستہ آہستہ اپنے غلامی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اپنی طرف. یعنی یہ چاہتی ہے کہ انسان اتنا آکوپائیڈ ہو جائے، اتنا انسان اپنے نفس کے اندر مصروف ہو جائے اپنی نفسانی خواہشات میں کہ وہ سوچ ہی نہ سکے کہ انسان کی ترقی کیسے ہونی ہے، انسان نے ارتقاء پہ پہنچنا ہے. اور اسلام جو ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان کے لیے ہم نے کریٹ کی ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا مزرع الاخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. یعنی ہم دنیا میں جو بھی کام کریں گے، جو بھی بیج بوئیں گے، وہ ہمیں رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں دے گا، یعنی ڈے آف ججمنٹ میں دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس دنیا کو جو ہمیں بنایا گیا ہے بہرحال وہ ٹیمپریری ہے، مگر ہمیں اس کو بیسٹ گزارنا ہے. یعنی ہم نے اس کو ایسا نہیں کرنا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں. جیسے بہت سے لوگ جب دیندار بنتے ہیں یا دین کی طرف آتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن کیا ہے، دنیا ترک کر دو، دنیا کی چیزوں کو نہیں. اللہ نے جو حلال لذتیں دی ہیں، حلال انٹرٹینمنٹ ہے، سب کچھ ایسے اویل کریں. اللہ نے اگر آپ کو وسعت رزق دی ہے تو آپ اسی حساب سے اپنے معاشرے، کمیونٹی میں، سوسائٹی میں رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اپنے ارادوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے پروفیشن سے جو ہے وہ اس دنیا کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں، ہیومینٹی کے لیے کام کریں، کمیونٹی کے لیے کام کریں. اسلام یہی کہتا ہے.
اور دیکھیں جب تک انسان کے پاس وسائل یعنی اپورچونٹیز اور اس کے پاس ایبلٹیز اور اس کے پاس پروفیشنلزم جتنا زیادہ ہوگا اور اگر وہ اچھا انسان ہوگا تو اتنا ہی وہ اس دنیا کی فلاح کر سکتا ہے. اگر دنیا کی زمام یا دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ اگر فاسدوں کے ہاتھ میں آ جائے تو اور دنیا پرستوں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ تو دنیا کو اور لوگوں کو نابود کر دیں گے. کربلا یہی درس دیتی ہے کہ یزید جو ہے وہ صرف شخص نہیں تھا, یعنی آپ صرف ایک آدمی سے مسئلہ نہیں تھا. صرف ایک شخص اگر اپنی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور یقیناً اس کا مواخذہ ہے, یقیناً خداوند متعال اس کو اس کا جو ہے وہ عذاب دے گا یا اس کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کرے گا. لیکن اگر ایک شخص ایسا گناہ کرتا ہے کہ جو سوسائٹی پر افیکٹ ہو اور پھر سوسائٹی گناہ کرنے لگ جائے, پوری کمیونٹی گناہ کرنے لگ جائے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے. اگر ایک شخص گھر کے اندر یا کسی کونے پر تنہائی میں کچھ کرتا ہے اس کے افیکٹ ہو سکتا ہے گریجولی اس کے اپنے اطراف میں ہو, لیکن اگر ایک چیز جو کمیونٹی کو خراب کر رہی ہو تو یہ یعنی کیا, یعنی یہ حدود الہی بریک ہو رہے ہیں. اللہ نے جو ایک سسٹم دیا اسلام کا, اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ وہ سسٹم بریک ہونا شروع ہو جائے تو خب یہاں پر تو پھر انسان کو روکنا پڑے گا اس کو. یزید اس لیے شخص کا نام نہیں ہے, یزید اس لیے سسٹم کا نام ہے. یعنی یزیدیت یعنی ظلم, یعنی یزیدیت یعنی اسلام کے احکامات کو پامال کر دینا. یزیدیت یعنی فاسق اور فاجر اور کرپٹ لوگوں کو لیڈ کرنا, لوگوں کے اوپر آ کر لیڈ کرنا, یہ یزیدیت ہے. اور یہ اسی لیے کربلا جو ہے وہ ایک آئیڈیولوجی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا صرف 61 ہجری میں کربلا جو جگہ ہے عراق کے اندر وہاں برپا نہیں ہوئی, بلکہ یہ وہاں پر سے نشأت لے رہی ہے, سٹارٹ لے رہی ہے, جو قیامت تک پوری دنیا پہ حاکم رہے گی. کہ جہاں پر بھی یزیدیت کا سسٹم کھڑا ہوگا وہاں حسینیت اس کا مقابلہ کرے گی اور حسینیت اسے کٹ ڈاؤن کرے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں خداوند متعال توفیق عطا فرماتا ہے کہ بہرحال ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہمیں اس سسٹم کو اور اس واقعے کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا اپنے ٹائم زون کے لیے, اپنے ایرا کے لیے, کہ میری کیا اوبلیگیشنز ہیں, میری کیا ڈیوٹیز ہیں. کہ میں لیونگ ان ویسٹ, تو میں اس ویسٹرن کنٹری میں رہ رہا ہوں تو وہاں میری کیا ذمہ داری ہے, اور یہ ذمہ داری کیوں امپورٹنٹ ہے. بابولا کو رہ رہے ہیں, آرام سے زندگی گزر رہی ہے, کیا مطلب کیا کریں, ہم کیا کریں. دیکھیں انسان صرف زندگی میں رہنے کے لیے نہیں آیا, انسان نے اصل میں یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ آیا ہے چیک ہونے کے لیے, امتحان ہونے کے لیے. اگر صحیح رہے گا تو اصل تو وہاں بہشت میں رہے گا, اصل تو بہشت ہے اس کے لیے. یعنی جب تک وہ اس بہشت کو نہیں سمجھے گا, بہشت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, جب تک وہ نہیں کامیاب رہ سکتا. ہم فیہا خالدون, قرآن جو ہے وہ بہشت کے لیے کہہ رہا ہے, دنیا کے لیے نہیں کہہ رہا. دنیا سے تو سب نے چلے جانا ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں, یعنی خواب میں ہیں, سو رہے ہیں, جب مریں گے تب بیدار ہوں گے. یعنی جب انسان دنیا سے گزر جائے گا تو بیدار ہوگا, تو اسے پتہ چلے گا واٹس ہیپن, ہوا کیا میرے ساتھ. کہاں سے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی کتنی تھی اور اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا. جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا خواب میں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, تو انہوں نے پوچھا اپنی والدہ سے کہ اگر آپ دنیا میں آنا پسند کریں گی دوبارہ تو کیا کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں سخت گرمیوں میں روزے رکھوں گی اور راتوں میں عبادت کروں گی. یعنی وہ کام کیوں, کیونکہ اس دنیا میں
اس کام کا ریوارڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کو ایز اے ٹیمپرری سوچیں سمجھیں، کیونکہ ہماری اس سے اٹیچمنٹ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اس دنیا کو. ہماری اٹیچمنٹ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ جیسے ہم نے تو ہے وہ جانا ہی نہیں ہے اس دنیا سے. ہم اسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم نے اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اسی دنیا کے اندر ہی رہنا ہے اور ہمیشہ سے رہنا ہے، جبکہ ایسا بالکل ہے ہی نہیں کہ ہم صرف اس دنیا میں رہیں گے یا ہم نے اسی دنیا کے اندر رہ کر جو ہے کوئی کام کرنے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جبکہ ہم اس دنیا میں ہی آزمائے جانے کے لیے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا آزمائے نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں ریوارڈ کیسے دیا جائے گا؟ اور قرآن واضح ہمیں یہ کہہ رہا ہے. قرآن ہمیں ہر جگہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کریٹ اس لیے کیا، ہم نے خلق اس لیے کیا کہ ہمیں تم چیک کریں. کربلا بہترین امتحان اور بندگی کی جگہ ہے. کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بندگی اپنے کمال پر پہنچ رہی ہے. تو ہم اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھیں کہ بہرحال ہماری زندگی کے اندر ہم اپنی بندگی کو بہتر انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. وہاں پر ایک حصہ انسان کی فیملی لائف ہے، انسان کا اپنا گھر ہے، انسان کا اس کی وائف کے ساتھ، اس کا اس کے پیرنٹس کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ ریلیشن ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ کیا واقعا ہم ایک گھر، ایک بینگ ہے، فیملی، کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے یا نہیں. ہماری پوری طاقت، ہماری پوری پلاننگ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم بس ایک اچھی زندگی گزاریں، یعنی ظاہری زندگی جسے ہم رفاہ کہتے ہیں، جسے ہم ریلیکس ہوں بس ہمیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم مفہوم کو، اس معنی کو سمجھ نہیں پائے. کربلا یعنی مدینہ چھوڑ کر جو ہے وہ ایک کربلا کے مقام پر پہنچنا، کس کے لیے؟ اس مقصد کے لیے جس کے لیے خلق کیا گیا. اور یہی مقصد جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے پہلی چیز ظاہر ہے امامت ہے. ہم امام کو انڈرسٹینڈ کریں، امام کی معرفت کو حاصل کریں. تو امام کی خدمت میں، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں جائیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم واقعاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہیں یا نہیں ہے. ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں، ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے. اگر آج کربلا ہے اور کربلا متوقع ہے اور کربلا کے اثرات دنیا کے اوپر ہیں، تو آج کہاں ظلم اور ستم ہو رہا ہے؟ آج میری کیا ڈیوٹی ہے؟ کیا آج میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں دنیا کے اندر جیسے بھی رہوں؟ تو اس چیز کو مجھے انہینس کرے گا. بہرحال ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم تاریخ کو تحلیل کرتے ہوئے، معرفت امامت کو حاصل کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جو کام کیا اس کے اثرات رہتی دنیا تک مرتب ہے. شیخ رجب علی خیاط کے جو بہت بڑے عرفاء میں سے گزرے ہیں، ایک قبرستان کے پاس سے گزرنا ہوا تو ایک قبرستان میں آئے اور ان کو ایک خوشبو، انہوں نے کہا کہ کسی کو نیا نیا تم نے دفنایا ہے؟ وہ کہا مجھے قبر پہ لے کے جاؤ. لے کے کہتا ہے اس کو دفنایا ہے. تو وہ کہے اور کہنے لگے کہ کتنی خوشبو آ رہی ہے. اور اس شخص کی وجہ سے کہا کہ یہ جو شخص تھا وہ نیک تھا اور امام حسین علیہ السلام اس کی قبر تک آئے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے. اور اس ایک شخص کی وجہ سے اس پورے قبرستان میں لوگوں کے اوپر سے عذاب ہٹ گیا ہے. یعنی ایک نیک شخص مرنے کے بعد بھی اپنے سے پہلے دنیا میں جانے والوں کو جو ہے وہ بخشوا سکتا ہے. مومن جو ہے وہ بعض روایات میں 30 یا 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایک مومن، ایک شخص. تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم اس عالم میں، وہ جو دوسری دنیا ہوگی، اس میں بھی لوگوں کے ہاتھ کو پکڑے اور ان کو مشکلات سے لے کر آگے بڑھے. کمال یہی ہے عزیزان محترم. کمال صرف اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، کمال اس دنیا کی چیزوں کو دیکھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا نہیں ہے. وہ جو اس دنیا کے معاملات ہیں اس کو اسی دنیا سے سٹارٹ کرنا ہے.
یعنی جیسے آپ اپنا ٹریول کرتے ہیں اور ٹریول کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس سے پہلے کہ اس جگہ پہنچتے ہیں آپ بہت سارے کام کر چکے ہوتے ہیں، فلائٹ ٹکٹ، آگے آپ کی آٹو موبائل یا گاڑی یا جو بھی ہے اس کو بک کرنا، آپ کی ہوٹل کی ریزرویشن، آپ کے سارے کام، وہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ تاکہ وہ آپ کا سفر جو ہے وہ بہترین ہو، آپ اپنے منزل اور مقصد تک اپنی راحت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ اصل مقصد، اصل ہدف وہی ہے، وہ آخرت کی طرف ہے۔ اور یہی چیز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی وصیت اپنے بھائی کو آنے سے پہلے کی تھی وہ یہی تھی کہ محمد حنفیہ کو، کہ جہاں پر وہ یہی کہہ رہی گواہی کہ اللہ کے وجود کی شہادت، رسول خدا کے نبوت کی شہادت، ولایت کی معاد کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا، اور یہ سب کچھ یعنی اصل یہی ہے۔ پھر اس کا بعد کہا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں، میں اس لیے یعنی یہاں سے نکل رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف کر سکوں، میں امت کی اصلاح کر سکوں۔ اصلاح تبھی فائدہ مند ہے کہ جب ایمان بے خدا ہو، جب ایمان بے نبوت ہو، ایمان بے امامت ہو، ایمان بے قیامت ہو۔ اگر یہ انسان کی معرفت اور یہ مراتب نہیں ہے تو پھر اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اصلاح ان اصولوں کے بغیر کسی بھی قوم کی، امت کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم واقعا ان اصولوں کے اوپر پابند ہیں، کیا یہ اصول ہماری زندگیوں کے اوپر ریفلیکٹ ہوتے ہیں، اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، چاہے وہ انڈیویجول ہو، چاہے وہ فیملی، چاہے کمیونٹی، یا جو بھی ہے۔ کیا بینگ ایز اے کمیونٹی ہم واقعا ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ کیا ہمارا ہر قدم، ہماری گفتگو، ہمارے پروگرام، ہمارا آپس میں ملنا جلنا، یہ سب ہماری، چاہے وہ خوشی کے دن ہوں ہمارے، چاہے غموں کے دن ہوں، بینگ ایز اے کمیونٹی، چاہے ہم اسمال کمیونٹی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کربلا نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ کوانٹٹی جو ہے وہ معیار نہیں ہے، کوالٹی معیار ہے۔ اگر ہم تھوڑے بھی ہیں یا ہماری کوالٹی ہے، کیا ہم امام حسین کے پیغام کو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دوسری لینگویجز میں پہنچا رہے ہیں؟ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ کیا میرا اپنا کردار، میرا اخلاق حسینی ہے کہ کوئی اگر مجھے دیکھتا ہے کیا میں حسینیت کے پیغام کو آگے بڑھا رہا ہوں؟ نہیں بڑھا رہا۔ عزیزان محترم، ہمیں آج کل کے دور کے حساب سے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نئے جو سورس آف میڈیم ہے، ٹرانسفارمیشن ہے، تبلیغ ہے، ان سب کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھنا ہے۔ ایک جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تاجر تھا رشت کا، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں کہ رشت کا تاجر تھا، حج پہ جانا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے حج جو ہے وہ ٹائم لگتا تھا، کہتا بہرحال وہ کاروان کے ساتھ گیا اور ٹرکی سے ہوتا ہوا اس نے جو جانا تھا، سردیاں تھیں، ویدر جو تھا وہ بہت ٹھنڈا تھا، بہرحال یہ اپنے قافلے سے، کاروان سے جدا ہو گیا اور سردی کے اندر راستے کو تشخیص نہیں دے پایا، اور پھر کسی ایسی جگہ پہ گیا کہ جہاں برف اور برف تھی۔ تو دیکھا ایک جگہ پہنچا تو ایک باغبان یعنی جو گارڈنر ہے وہ درختوں کو مار رہا ہے اور برف جو ہے وہ نیچے گر رہی ہے۔ اس نے کہا ان سے جا کر کہ وہ میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے جانا ہے، اور رات کا ٹائم تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جاؤ نافلہ پڑھو، یعنی نماز شب، تہجد جو ہے وہ پڑھو۔ تو یہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نماز شب پڑھی، پھر واپس آیا، کہا ابھی تک ہو؟ کہتا ہے مجھے راستہ نہیں پتا۔ کہتا ہے جاؤ زیارت جامع پڑھو۔ زیارت جامع کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی زبانی یا بائی ہارٹ یاد نہیں تھی، لیکن اس دن میں نے پڑھی رات کو۔ پھر دوبارہ میں گیا، میں نے کہا مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ کہہ رہا ابھی تک نہیں گیا؟ کہہ رہا جاؤ زیارت عاشورہ پڑھو۔ کہہ رہا ہے وہ بھی مجھے بائی ہارٹ یاد نہیں تھی، لیکن میں نے وہ زیارت عاشورہ لان اور سلام کے ساتھ پڑھی، اور پھر اس کے بعد دعا القمہ پڑھی، پھر میں واپس آیا۔ میں کہا ابھی تک نہیں گئے؟ کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے راستہ نہیں پتا۔ کہتے ہیں اچھا آؤ سوار ہو۔ کہتا ہے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، وہ شخص اپنی سواری پر سوار ہوا، لیکن دیکھا کہ میری سواری چل نہیں رہی، تو کہا کہ اچھا آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔
کہتے ساتھ بیٹھے تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن نافلے یعنی نماز شب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا زیارت جامع کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی عاشورہ زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا خیر تھوڑی سی دیر لگی تو انہوں نے مجھے ایک جگہ اتار دیا اور کہا کہ یہاں سے قریب تمہارے جو دوست و کاروان ہے وہ فجر کے لیے نماز کے لیے وضو کر رہے ہوں گے، پہنچ جاؤ۔ کہتا پھر انہوں نے مجھے، جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص جا چکا تھا۔ یار وقت کے امام جو ہے وہ یہ پیغام دے رہے تھے، نافلہ یعنی عبادت، یعنی خدا کو سجدہ کرنا، یعنی توحید، زیارت جامع یعنی امامت، معرفت امامت کو پہچاننا اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ یعنی حسینی مقصد، یعنی اپنے وقت کے اس سسٹم کو دیکھنا کہ کیا ہم حسینیت کے سسٹم پر چل رہے ہیں اور جدید کا مقابلہ کرنا، حق اور باطل کو تشخیص دینا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم، کہ بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لوں گا، کہ بہرحال جو ہے وہ مجلس اور مصائب اور اس کے علاوہ بھی یقیناً آپ سنتے ہوں گے، اور ہمارے لیے بھی بہرحال دن میں پروگرام جو ہے وہ کافی ہیں۔ یہ خدا کے بندے متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ بہرحال ہم آپس میں بیٹھیں، جمع ہوں اور اس بڑے ہدف اور اس بڑے مقصد کی طرف بڑھ سکے۔ ماہ محرم کے لیے بہرحال جو آج مجھے جو ہے وہ نوکری دی گئی کہ آج ہم امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کاروان کربلا پہنچ گیا ہے، اور کربلا پہنچنے سے پہلے جو بہرحال علماء اکرام پڑھتے ہیں، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچنے سے پہلے کسی ایک مقام پر انہوں نے اپنے ساتھ پانی کی ایک اچھی خاصی جو ہے وہ کوانٹٹی جو ہے وہ رکھی ہوئی، اور اس پانی کی کوانٹٹی اتنی تھی کہ جب اگلے مقام پر جو ہے وہ حر جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا، تو اس لشکر جس کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام نے انہیں سیراب کیا، یعنی ان سب کو پانی پلایا، حتیٰ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے رکاوٹ ڈالنے والوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو حر نے کہا کہ بہرحال میں آپ کو جو ہے وہ آگے جانے نہیں دوں گا۔ امام نے کہا کہ ہم خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، اگر تم اس پر وہ نہیں ہو تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ اس اثناء میں اس نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی سواری کی جو ہے وہ لگام کو پکڑ لیا اور امام کو جانے نہیں دیا۔ امام نے اس حالت کے اندر حر کو جملے کہے۔ عزیزان محترم، مصباح الہدیٰ یعنی ہدایت کا چراغ ہے۔ امام جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کے ہر جملے کے اندر ہدایت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو جو جملے کہے، اس نے حر کو بیدار کیا، اس نے حر کو بچا لیا۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ سننا تھا حر کا۔ حر نے کہا مولا اگر کسی اور عرب نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اس کو یقیناً جواب دیتا، لیکن آپ کی والدہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا احترام ہے یعنی اس حالت میں، اور یہی احترام تھا حر کا جس نے حر کو بچا لیا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت سیدہ تک پہنچانا چاہتے تھے، پر جو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ تک پہنچ گیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے دور ہو گیا وہ جہنمی ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ پھر بہرحال ساتھ چلتے رہے، امام ایک مقام پر پہنچے۔ امام نے پہنچا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے مختلف کہا، ناموں کو لیا، کہا اور کیا نام ہے؟ کہا نینوا، کہا اور کیا نام ہے؟ اس طرح کرتے کرتے کہا کربلا۔ جب سننا تھا امام نے کہا یہی جگہ ہے۔ وہ واقعہ بہرحال جو قبیلہ کے قریب تھا، امام حسین علیہ السلام نے
جو ہے وہ پیسے دے کر 60,000 درہم کہتے ہیں دے کر جو ہے وہ اس جگہ کو خریدا، یعنی اس سرزمین کو خود لیا، ظاہری طور پر بھی اسے خریدا، اور امام نے کہا کہ بس یہیں خیموں کو لگا دو، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر خون بہایا جائے گا۔ ہاں عزیزان محترم، ہمارے لیے یہ پڑھنا بڑا آسان ہے کہ یہ کاروان، یہ قافلہ کربلا میں جو ہے وہ اب رک گیا ہے، یہیں پر رک گیا ہے، لیکن نہ جانے آج جو یہ اتر رہے ہیں، آج جو یہ مائیں اپنی گودوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کہ کچھ دنوں کے بعد یہ بچے نہیں رہیں گے۔ آج تو جس طرح یہ بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اتر رہی ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد اب یہ بھائی نہیں رہیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، اب یہ جو خیمے لگے ہیں نا، یہ خیمے جو لگ رہے ہیں، اب یہ خیمے ہٹیں گے نہیں، بلکہ یہ خیموں کو جلایا جائے گا۔ خوب یہ کربلا قائم ہو رہی ہے، یہ ایک ایسا منزل ہے، ایک ایسے منزل پر امام حسین قیام کر رہے ہیں کہ قیامت تک ہزاروں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کی جگہ بن جائے، ایک ایسا مقناطیس، ایک ایسا جو ہے وہ یہ میریکل ہونے جا رہا ہے، ایک ایسی خاک کو برکت مل رہی ہے جس پر پروردگار بھی روز عرفہ میں پہلے تجلی فرمائیں گے۔ ایک ایسی جگہ پر یہ کاروان اب اتر رہا ہے کہ جس کی خاک شفا ہو جائے گی۔ ایک ایسی جگہ پر یہ کارواں اتر رہا ہے کہ جہاں پر حضرت سیدہ نے جسے چکیاں پیس کر پالا تھا، اس کا خون اس خاک کے اندر اترنے والا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ دن گزر گیا اور یہ گزرتا رہا۔ بہرحال کیونکہ حضرت حر کی گفتگو آئی ہے تو میں ان کی گفتگو کو پورا کرتا چلوں، کیونکہ گفتگو بھی آج تھوڑی بہت آزادی پر تھی۔ حر کہ جو سالار ہے عمر ابن سعد کے لشکر کا، اور جب شب عاشورہ اس نے دیکھا کہ اب ماحول کچھ اور ہے، تو عمر ابن سعد کے پاس آیا، پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ کچھ نہیں ہے، کل یا تلواریں چلیں گی یا نیزے چلیں گے۔ یہ سننا تھا تو کہا کہ یہ قرار نہیں تھا، یعنی یہ پلان نہیں تھا کہ جنگ ہو، کہا اب یہی ہے۔ حر نے جب یہ سنا تو پلٹا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا حر کیا پریشانی ہے؟ ہم سے تو جب کوئی پوچھتا تھا کہ کوفہ میں سب سے شجاع شخص کون ہے تو ہم کہہ دیتے حر ہے۔ حر کہتا ہے ہم اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس طرح حر وہاں سے ہٹے، کہتے ہیں اپنے فرزند کے ساتھ جو ہے وہ امام کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ جب آنے والوں نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے، کہا کون ہے؟ کہا حر ہے۔ امام حسین نے کہا آنے دو۔ امام جانتے تھے کہ جس کی شفاعت میری ماں کر دے، جو میری والدہ کا احترام کر دے، وہ کبھی جہنم کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اور آئے، میرے مولا سے معافی مانگی، کہا مولا مجھے معاف کر دے۔ امام نے کہا نہیں ایسی بات، اور فوراً اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں اور میں آپ پر، آپ کے راستے پر اپنی جانوں کو قربان کر دوں۔ امام نے اجازت دے دی۔ جانے لگے تو کہا مجھے اجازت دیں میں اہل حرم سے جو ہے وہ میں معافی مانگ لوں۔ یہ کہہ کر اہل حرم اور وہ بیویوں کے خیموں کے پاس آ کر خاک کو اٹھایا، اپنے سر پر ڈالا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے سب کچھ ہوا، مجھے نہیں علم تھا کہ یہ سب ہوگا۔ اور پھر کہا کہ روز قیامت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ یہ کہنا تھا کہ خیموں میں گریہ زاری شروع ہو گئی۔ حر اٹھے، حر سے پہلے حر کا بیٹا جو ہے وہ جنگ کی طرف جاتا ہے اور شہادت کے جام کو نوش فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ حر وہاں پہنچتے، امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، اور حر جب آنے لگے تو امام حسین فرماتے ہیں حر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں اٹھاتے۔ یہ کہنا تھا، میں کہوں گا حر اگر آپ کچھ اور دیر دیکھتے تو آپ دیکھتے کہ ایک اور جوان بیٹا گرا ہے تو اس کے بدن پہ کس طرح امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں۔ ہاں آزادار محترم،
حر نے بھی اپنے حصے کا کام کیا، حر بھی زخمی ہوئے، گرے اور شہادت کی طرف بڑھے۔ امام حسین پہنچے حر کے بالین پر، اور اس کے جہاں ماتھے سے خون تھا وہاں اپنی والدہ کے رومال کو باندھا، اور حر کو کہا، حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، حر۔ حر یعنی آزاد، یعنی اب حر آزاد ہو رہا ہے دنیا سے، نفسوں سے، خواہشات سے، اور اس کی ضمانت وہ سیدہ کا رومال ہے جو حر کو ایک مقام پر لے کر جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار لا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ اس وائرس بیماری کی وجہ سے جو لوگ مریض ہیں پروردگار میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جہاں جہاں مجلس عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے اس ہدف اور اس مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جلد سے جلد جو ہے وہ ہمیں زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، سامرا، قازمین، مشہد، ام المقدسہ جو اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان سب کی جو حرم ان بیماری اس وائرس کی وجہ سے جو مومنین نہیں پہنچ پا رہے ہیں، پروردگار ہم پر رحم فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما پروردگار۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتل حسین۔